ایک اللہ کے نیک ولی کی تمہارے تک میں نے خدمت کری، آگے جو بھی خدمت کرنا چاہتا ہوں اس کو اپنے دل میں بٹھاؤ کہ کیا ہے، اور اس کو صرف ایک ٹی وی کا ایپیسوڈ یا کسی ایک مولانا نے بولا بیان یا ہمارے پیر صاحب نے بولا بیان مت سمجھو، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ، اور جس وقت تم اپنے زندگی کا حصہ بنا لو گے قسم جل جلال کی اللہ تمہارا ہو جائے گا، سبحان اللہ، اللہ تمہارا ہو جائے گا، محمد تمہارا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ لیکن اس کو زندگی کو اپنے اندر ڈالو کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے حسن حسین اپنی اہل بیت سے فرمایا کہ دنیا کے زیور تاج و تخت، دنیا کے زیور تاج اور تخت، دنیا کی خوشی اور رات کا سونا ہمارے لیے نہیں ہے، پیٹ بھر کر کھانا ہمارا کام نہیں ہے، دنیا کا تخت ہمارا کام نہیں ہے، یہاں تک کہ فرمایا کہ رات کو لوگ آرام بھی کرتے ہو تو تم اٹھنا اور عبادت کرنا، اس لیے کہ میری امت کی فکر کرنا کہ غفلت میں ہوگی اسے جنت جلد سے جلد اللہ عطا کرے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنت دلانے کے لیے، ان کو خوش رکھنے کے لیے، امت کے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے میرے نبی نے اپنی اہل بیت کو کبھی حکم نہیں دیا کہ پیٹ بھر کے کھا، ہر حال میں رہو، خوش رہو، جیسا بھی اللہ رکھے، ان اللہ ما صابر، صبر کرنا کیونکہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ بس ایک الفاظ نبی کریم بولتے رہے، کیسا صبر ہوا جو آج کی پوزیشن کے اندر تو کیا با قیامت تک نہ کوئی عورت، نہ کوئی بچہ، نہ کوئی باپ، نہ بوڑھا، کوئی نہیں کر سکتا، ایسا صبر کیا، کیسا صبر کیا کہ جس وقت سرکار دو عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ نبی وسلم کا چہرہ انور کے مبارک، چہرہ انور پانے والے امام حسن مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم، گانا گنبد حضرت علی بن فاطمہ تو جورا بنت حسن علیہ السلام اور بن حسن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ الصلوۃ والسلام، دیکھیں ان کی زندگی کے اندر جا کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جذبہ کیا رکھا، ان کا جذبہ کیا رکھا کہ جس بندے کو پتا ہے کہ بابا ساتھ جانا ہے اور آنے والے مہینے کے اندر یا کچھ مہینے کے اندر میرا نکاح ہونے والا ہے، میری شادی ہونے والی ہے، اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ نے اس کو چن لیا ہو، محمد مصطفیٰ نے اس کو چن لیا ہو، علی جس سے خوش ہوتے ہو، حسن جس کو وصیت کرتے ہو، اور حسین جس کو سینے اور چھاتی سے لگاتے ہو، وہ سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بھائی اون اور محمد کی لاشا کو دیکھا تو فرمایا، اے میرے بابا حسن، اے میرے بابا حسین علیہ السلام، کیا مجھ کو اجازت ملے گی کہ میں بھی جا کر جنگ کے اندر اپنا جلوہ، اپنی جان نثار کر سکوں اور آپ کی میں خدمت کر سکوں؟ اس قاسم علیہ السلام کو حسین علیہ السلام نے اجازت نہ دی، کیا دی؟ اجازت نہ دی، کیا میں حکم نہیں کہ تم جنگ میں جاؤ؟ آپ مایوس ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے، اے میرے بابا، اے میرے چاچا حسین مجھ سے چھوٹے چھوٹے تھے وہ بھی شہید ہو گئے، میرے کو بھی طلب ہے کہ میں بھی جاؤں۔ کس چیز کی مانگ کر رہے؟ بھائی کھانے کی مانگ کر رہے، گاڑی کی مانگ کر رہے، بتاؤ کوئی کپڑے زیور کی مانگ کر رہے؟ کس بات کی مانگ کر رہا ہے گالے رسول؟ کس بات کی مانگ کر رہا ہے؟ حسین سے مانگ بھی رہا ہے بھیک، کس بات کی مانگ رہا ہے؟ کہ جان نثار کر دوں امت کے خاطر۔ لیکن چاچا بھی ایسا تھا کہ میں نہیں جانے دوں گا، آپ نے جانے نہیں دیا، آپ ٹھکراتے ہوئے روتے ہوئے سیدنا فاطمہ تو زہرا کی لگتے جگر، مولا علی مشکل کشا کی دل بھر، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
گود کے اندر نماز پڑھنے والی حضرت زینب کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ گئے اور رونے لگ گئے. اے میری روپی جان، کاش اگر میرا بابا ہوتا تو مجھے اجازت دے دیتا. کیا میں میرے بابا سے یتیم ہوں، اس کے لیے مجھے اجازت دی نہیں گئی؟ بھائی کس کی مانگ کے لیے لڑ رہا ہے؟ دین کے خاطر. 18 سال کی عمر ہے، جوان ہے، ابھی تو جوان ہے بھائی. اس کے کھیلنے کودنے کے دن ہے، اس کے شادی کے دن ہے، اس کے سیرے کے پھول کھلانے کے دن ہے. بس زینب کہنے لگی کہ صحیح کہا میرے بھائی حسین نے کہ قاسم، ہم تجھ کو نہیں بھیج سکتے جنگ میں، کیونکہ جب جب ہم کو ہمارے بھائی کی یاد آتی تو ہم تیرا بھی تیرا دیکھتے. قاسم کا چلنا اٹھنا، قاسم علیہ السلام کا بیٹھنا، قاسم علیہ السلام کی آواز جو نکلتی تھی وہ روبرو امام حسن علیہ السلام کے جیسی تھی. سبحان اللہ. بہن نے بھی منع کر دیا، سب نے منع کر دیا. آپ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے، رونے لگے. کچھ دیر کے بعد خیمے کے اندر صدائی اور فرمایا، اے حسین، کیا اب بھی تمہارے کہنے ماننے تیار ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دینے تیار ہو، یا پھر ڈر کے تم بھاگ چکے ہے کوئی تمہارے اندر جو ہم سے لڑ سکے؟ وہاں صدا لگتی رہی، یہاں پہ جلجلاتا رہا، یہاں مچلتے رہے کٹنے کے لیے. اجازت حسین نہیں ہے، چاچا کی اجازت نہیں ہے. اجازت امام حسین علیہ السلام نے نہیں دی، قاسم علیہ السلام کو اجازت نہیں ملی. جب نہ ملی تو اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اپنی ماں کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے، ماں اب تو ہی کہ چاچا سمجھ جائے، مجھے حکم دے. دشمن للکار رہا ہے، دشمن تیجا لے کر کھڑا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے سامنے دو معصوم اون اور محمد کٹ چکے، اب کوئی کٹے. قاسم علیہ السلام کو آپ نے بولا، بیٹھو. اپنی ماں جب خیمے سے باہر نکلی، صرف پتا چلا کہ میرے بھائی حسن علیہ السلام کی بیوی آ رہی ہے تو دم سے للکار کے بھونک ماری، اے عباس علمدار، ایسی کون سی بات ہو گئی ہم جو ہمارے گھرانے کی بیوی پردے سے باہر آ گئی؟ تو فرمایا، حسین السلام، میں خواہش مند میرے لیے نہیں، میں خواہشات قاسم کے لیے آئی ہوں، میں خواہشات قاسم کے لیے آئی ہوں. اور میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں تم سے بات کرتی ہوں، میں تم سے چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے قاسم کو اجازت دی جائے. ہے کوئی ماں آج، ہے کوئی باپ ایسا 17 سال 18 سال کے چھوکرے کو دین مصطفیٰ کے خاطر تمہارے میرے خاطر کٹوا دے؟ ارے 17-18 سال ہونے کے بعد اگر ہم لوگ تو ایسی رسم لے کے بیٹھے ہیں جو حرام کرا رہے کہ اگر شادی بھی ہوتی ہے تو ہلدی پیٹی لے کے نا ہاتھ میں چھری لے کے گھومنا چالو کر دیتے ہیں کہ چھری رکھ، 18 سال کا ہو گیا بھائی، شادی کا وقت ہے، چھری رکھ لے، مہندی لگا لے، ہلدی لگا لے، کہیں جانا مت، یہ سارا سے مت جانا، اس گھر میں مت جانا، ادھر مت جانا. حرام، حرام. اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کا ذکر نہیں ہے. سبحان اللہ. وہ بھی قاسم تھا جس کا نکاح ہونے والا ہے. بہرحال مجھ کو جانا کہیں اور ہے. قاسم علیہ السلام کو اپنی ماں ساتھ میں لے گئی، بٹھایا، اور جب کچھ یاد آنے کے بعد قاسم علیہ السلام کے ہاتھ پہ ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، ایک وصیت بندھی ہوئی تھی جس کو تعویذ بولا جاتا ہے. مگر تعویذ کا مطلب ہوتا ہے وصیت، ایک کاغذ کو بھی بولتے ہیں نا اپنے، ایک کاغذ تھا، وہ کاغذ دیا گیا. وہ کاغذ جب ہاتھ سے کھولا، قاسم علیہ السلام نے اس کاغذ کو پڑھا. پڑھنے کے بعد اپنی ماں کو بتایا، ماں کے بعد سیدنا زینب علیہ السلام کو بتایا. جس وقت زینب علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ لفافہ آیا تو زینب چیخ مار کر اٹھی، چیخ مار کر اٹھی کہ ہائے اے حسین، اجازت دے دے اب
گئی بارگاہ حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وہ لفافہ بتایا. اس میں لفافے میں لکھا ہوا تھا اے میرے بیٹے قاسم علیہ السلام، ایک وقت دنیا میں ایسا گزرے گا کہ میرے بھائی کو دشمن گھیر لیں گے، میرے بھائی حسین کو دشمن گھیرے ہوں گے، اور اس وقت قسمہ کسی کا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، لیکن پیچھے قدم مت اٹھانا، میرے بھائی کے سر کٹنے کے پہلے تیرا سر کٹوا دینا. عالم الغیب والشہادۃ انت الرحمن الرحیم. قرآن فرماتا ہے میرے پنجے تن کے پاس اللہ نے علم غیب دے رکھا ہے. اگر علم غیب کا حسن علیہ السلام کے پاس نہ ہوتا تو قاسم کے پاس وہ لفافہ کیسے آتا؟ اس قاسم علیہ السلام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت